ذرا سوچئے، ایک ایسی سلطنت جو 600 سال سے بھی زیادہ عرصے تک 3 بڑے اعظموں پر راج کرتی رہی، یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ اور یہ سلطنت کوئی سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ افراتفری اور تباہی کے بیچ سے نکلی تھی۔ جی ہاں، یہ سلطنت عثمانیہ کی حیران کر دینے والی سچی کہانی ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں تاریخ کے ایک ایسے سفر پر لے جاتا ہے جہاں ایک خواب، ہمت اور کمال کی حکمت عملی نے جو ناممکن لگتا تھا اسے ممکن کر دکھایا۔ تو چلیے کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے 13ویں صدی کے اناتولیا سے۔ یہ ایک ایسی سرزمین تھی جو جنگوں کی وجہ سے بالکل ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب عظیم بازنطینی سلطنت اپنے آخری دن گن رہی تھی۔ طاقتور سلجوق سلطنت کا نام و نشان مٹ چکا تھا اور مشرق سے منگولوں کا طوفان سب کچھ تہس نہس کر رہا تھا۔ ہر طرف بس خوف تھا، بے یقینی تھی، نہ کوئی مضبوط لیڈر تھا، نہ کوئی بچانے والا۔ اور اسی افراتفری اور اندھیرے کے بیچ سے ایک چھوٹا سا قائق قبیلہ اٹھا۔ ان کے پاس نہ کوئی بڑی فوج تھی، نہ خزانے، نہ ہی کوئی بڑی طاقت۔ ان کے پاس تھا تو بس ایک لیڈر، جس کا نام تھا عثمان، اور اس کی آنکھوں میں ایک بہت بڑا خواب تھا۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ عثمان کے پیچھے سونے یا طاقت کے لالچ میں نہیں آئے تھے، وہ اس کے مقصد کی وجہ سے اس کے ساتھ جڑے تھے۔ انہیں ایک ایسی سرزمین کی امید نظر آئی جہاں انصاف ہو، جہاں کمزور محفوظ ہوں اور جہاں وہ عزت اور فخر سے جی سکیں۔ اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آیا، سن 1299۔ عثمان نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ گویا اس نے کہا، اب ہم کسی کے ماتحت نہیں، نہ سلجوقوں کے، نہ منگولوں کے، ہم ریاست عثمانیہ ہیں اور یہ ہماری سرزمین ہے۔ اور بس یہی سلطنت عثمانیہ کی پیدائش تھی۔ خواب تو دیکھ لیا گیا، لیکن اس خواب کو حقیقت میں بدلنے اور ایک ریاست کی بنیاد رکھنے کا کام عثمان کے بیٹے نے کیا۔ آئیے اب اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلطنت بنی کیسے۔ عثمان کے بعد اس کا بیٹا اور خان لیڈر بنا، اور وہ جانتا تھا کہ صرف جنگیں جیتنا کافی نہیں ہے۔ اس نے اپنے والد کے مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے سوچا، ہمیں ایک ایسی سلطنت بنانی ہے جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے۔ اور خان نے بازنطینیوں سے بورسا کا خوبصورت شہر چھین لیا اور اسے سلطنت کا پہلا حقیقی دارالحکومت بنایا۔ اس نے ایک باقاعدہ فوج بنائی، ٹیکس کا سسٹم بنایا اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا۔ اب یہ صرف ایک خانہ بدوش قبیلہ نہیں تھا، بلکہ ایک منظم ریاست بن چکی تھی۔ اور خان کی سب سے بڑی چال پتہ ہے کیا تھی؟ یورپ میں داخل ہونا۔ لیکن یہ کسی بڑی جنگ کے ذریعے نہیں ہوا۔ اس نے بڑی چالاکی سے بازنطینی خانہ جنگی میں ایک شہزادے کی مدد کی اور بدلے میں یورپ میں ایک فوجی اڈا حاصل کر لیا۔ یہ ایک چھوٹا سا قدم تھا، لیکن اس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سلطنت بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، لیکن جب آپ بہت تیزی سے اوپر جاتے ہیں تو گرنے کا خطرہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ یہ دور تھا تیزی سے بلندی پر جانے کا، ایک تباہ کن شکست کا اور پھر خانہ جنگی کا۔ اور خان کے بیٹے مراد اول نے سلطان کا لقب اپنایا۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ عثمانی اب کوئی چھوٹی موٹی طاقت نہیں، بلکہ ایک شاہی سلطنت ہیں۔ اس نے اپنا دارالحکومت بھی یورپ کے شہر ادرنا میں منتقل کر دیا، جو آگے چل کر بالکان کی فتوحات کا مرکز بنا۔ سلطان مراد نے تاریخ کی سب سے منفرد اور خطرناک فوجی قوت بنائی، یعنی چری۔ یہ کوئی عام سپاہی نہیں تھے، انہیں بچپن سے ہی تربیت دی جاتی تھی اور ان کی وفاداری صرف اور صرف سلطان کے ساتھ تھی۔ یہی فوج صدیوں تک عثمانی طاقت کا دل اور روح بنی رہی۔ مراد کے بعد اس کا بیٹا بایزید اول تخت پر بیٹھا، جسے اس کے تیز رفتار حملوں کی وجہ سے یلدرم یعنی بجلی کہا جاتا تھا۔ اس نے سلطنت کو اتنی تیزی سے پھیلایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن مشرق سے ایک اور طوفان اٹھ رہا تھا، جس کا نام تھا تیمور۔ یہ اس دور کے 2 سب سے طاقتور مسلمان حکمرانوں کے درمیان انا اور طاقت کی جنگ تھی۔ 1402 میں انقرہ کے میدان میں دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں۔ یہ ایک تباہ کن جنگ تھی۔ تیمور کی چالاکی کی وجہ سے بایزید کے اپنے ہی کچھ فوجی اس کے خلاف ہو گئے اور بایزید کو قید کر لیا گیا۔ وہ سلطان جس نے آدھی دنیا کو جھکا دیا تھا، اب خود زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس شکست کے بعد سلطنت بکھر گئی اور بایزید کے بیٹوں کے درمیان ایک خوفناک خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا سب سے تاریخ دور تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن 10 سال کی خانہ جنگی کے بعد بایزید کا ایک بیٹا محمد اول اپنے بھائیوں کو ہرا کر بکھری ہوئی سلطنت کو دوبارہ جوڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاریخ اسے سلطان کو بچانے والا کہتی ہے، کیونکہ اس نے ٹوٹی ہوئی ریاست کو دوبارہ جوڑا اور ایک زبردست واپسی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت تو بچ گئی تھی،
लेकिन अभी भी एक ख्वाब अधूरा था। एक ऐसा शहर जो 1000 साल से हर हमले को नाकाम बनाता आया था और जो उस्मानियों के दिल में एक कांटे की तरह छुपता था, किस्तुनतुनिया। मोहम्मद अव्वल के बाद तख्त पर एक नौजवान, ज़हीन और पुरजोश सुल्तान बैठा, मोहम्मद सानी। उसकी जिंदगी का बस एक ही जुनून था, कुस्तुनतुनिया की फतह। वो बचपन से इस शहर के नक्शों, इसकी दीवारों और उसकी कमजोरियों को पढ़ता आया था। सब ने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन मोहम्मद सानी ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने दुनिया को दंग कर दिया। उसने उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनवाई, शहर की बहरी मदद रोकने के लिए एक किला बनाया और एक बहुत बड़ी फौज जमा की। उसकी सबसे हैरानकुन चाल बहरी जहाज़ों को रातों रात पहाड़ियों पर से घसीटकर शहर की दूसरी तरफ ले जाना था, एक ऐसी जगह जहां से हमले का दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। पूरे 53 दिन तक उस्मानियों ने शहर की अजीम दीवारों पर मुसलसल हमले किए। तोपों की घनगराज ने आसमान को हिलाकर रख दिया, लेकिन शहर के मुहाफिज भी बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे। यह हिम्मत और बर्दाश्त की एक लंबी जंग थी। और फिर वो दिन आया, 29 मई 1453। फजर के वक्त मोहम्मद सानी ने आखिरी हमले का हुक्म दिया। यनीचेरी दीवारों के टूटे हुए हिस्सों से अंदर दाखिल हो गए। घंटों की शदीद लड़ाई के बाद वो शहर जो 1100 साल से ज्यादा अरसे से कायम था, आखिरकार फतह हो गया। इस फतह ने सिर्फ एक शहर का मुकद्दर नहीं बदला, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का रुख मोड़ दिया। आइए जरा इसके गहरे असरात पर एक नज़र डालते हैं। कुस्तुनतनिया की फतह ने बाज़ंतीनी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया, क़रून मुस्ता के दौर के इख्तिताम का इशारा दिया और सल्तनत उस्मानिया को एक आलमी सुपर पावर में बदल दिया। मोहम्मद सानी ने शहर का नाम इस्तांबुल रखा और इसे दुनिया का मरकज़ बना दिया। तो इस पूरी कहानी का असल सबक क्या है? सल्तनत उस्मानिया की कहानी हमें सिखाती है कि शुरू करने के लिए बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। उस्मान का ख्वाब हमें यही बताता है कि हर अजीम सल्तनत की शुरुआत एक छोटे से मगर सच्चे और मजबूत ख्याल से होती है।